الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سبھی حضرات مل کر نذرانہ درود و سلام پیش کریں، اور مرد حضرات بآواز بلند اور ماں بہنیں بالکل دھیمی آواز میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل جناب عزیز بھائی نے اپنے مرحوم بیٹے کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں اور اس کو والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ کچھ باتیں آپ لوگ بغور سن لیں۔ ماں بہنوں سے بھی میں پوری گزارش کروں گا کہ توجہ بنا کے رکھیں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے میں میری اور آپ کی مغفرت فرما دیں، اور خاص طور پہ ہم جس کے اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں اور جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف جو سورہ مبارکہ ہے، جس کو ہم سورۃ الملک کہتے ہیں، تبارک شریف کی جو دوسری آیت کریمہ کا شروع کا حصہ میں نے پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ہے اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ خود فرماتا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہاری جانچ کی جائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم لوگوں میں بہترین عمل کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو یہ زندگی ہمیشگی کی نہیں ہے۔ ہر بندے کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اکثر یہ آیت کریمہ کا جز پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اللہ ہی کے ہیں
اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یعنی ہم جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیں جانا ہے. ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے مالک کی طرف جانا ہے، اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے. ہم یہاں ہمیشہ سے نہیں ہیں اور ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے. ایک متعین مدت تک اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. ایک خاص مدت تک ہمیں اللہ نے دنیا میں اتارا ہے. جیسے ہی وہ مدت، وہ وقت ختم ہو جائے گا، ہم تمام کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ زندگی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، موت بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا. اور وہ جو موت ہے وہ یقیناً سخت ضرور ہے، وہ مشکل ضرور ہے، لیکن یہ موت بندے کو رب سے ملا دیتی ہے. موت ایک غلام کو اپنے پیارے نبی سے ملاقات کرواتی ہے. اگر بندہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تو موت کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ہمیشہ موت کے انتظار میں رہتا ہے. کب موت آئے اور میں اپنے نبی کا دیدار کروں، کب موت آئے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم دنیا کے اندر زندگی تو گزارتے ہیں، لیکن ہم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارا انداز کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، اس پر توجہ کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے. آج مسلمان قوم کے آپ حالات دیکھیں پوری دنیا کے اندر. کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ 1.9 بلین. اور یہ تو کافی پرانا آنکڑا ہے. اگر ہم نیا سروے دیکھیں تو تقریباً دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں. لیکن ان مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا کس لیے؟ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہمارے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو آج آپ کو بتا بھی دیں گے بہت کچھ کہ ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہمیں تو اس بات پر ناز کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. آپ سمجھتے ہو آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ دنیا کے اندر ٹاپ 10 میں جتنے امیر لوگ ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان تمام امیروں سے زیادہ امیر اس کو سمجھتا ہوں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. میں جیف بیجوس کو بھی اپنے ارد گرد تصور نہیں کرتا، میں بل گیٹس کو بھی اپنے ارد گرد تصور نہیں کرتا. اس کے پاس دنیا کی دولت ہے، اس کے پاس دنیا ہے، لیکن اس کے پاس موت کے بعد کوئی سامان نہیں ہے. اس کے پاس قبر کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کے پاس میدان محشر میں آنے والا کوئی سامان نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، ہم مومن ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے. اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے
کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید بھی نہیں سکتی ہے۔ جو بھی غیرت مند مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ آپ ایمان والے ہیں الحمدللہ، میں ایمان والا ہوں الحمدللہ۔ کوئی ہمارے پاس 50 لاکھ کا بیگ لے کے آ جائے پورا پیسوں سے بھر کر، اور ہمارے سامنے ٹیبل پہ رکھ کر کہے یہ 50 لاکھ ہم تمہیں دے دیں گے، بس ایک مرتبہ معاذ اللہ اپنے دین سے بغاوت کر لو، اپنے نبی کی معاذ اللہ توہین کر لو، یا اللہ کی شان میں آپ اس طرح کے الفاظ کہہ دو، ہم کہیں گے تو 50 لاکھ لے کے آئے، 50 کروڑ بھی لے کے آئے گا یا 500 کروڑ بھی لے کے آئے گا، ہم اپنے دین سے بغاوت نہیں کریں گے، ہم اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان ہے، ایمان دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایک طرف ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو نہیں خرید سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کتنے امیر ہیں، آپ کے پاس دولت کتنی بڑی ہے۔ کوئی وہ ہوگا جس کے ایک کال پر 10 فلائٹیں ہوا میں اڑ جاتی ہوگی، لیکن تم وہ ہو ہاتھ اٹھا لیتے ہو تو اللہ کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی بارش لے کے آ جاتے ہیں۔ کسی کے کال پر دنیا حرکت میں آ سکتی ہے، لوگ حرکت میں آ سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم 2 قطرے آنسو بہا دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کوئی دنیا دار امیر بندہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اربوں خربوں کے اندر پورے شب و روز کو گزارتا ہے، اگر وہ بندہ ایک کال کرے تو دنیا کی طاقتوں کو ہلا سکتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، لیکن ہم وہ غلامان مصطفیٰ ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر یا رسول اللہ کہیں تو مدینے کے سلطان ہماری آواز کو سن لیتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا چاہیے آپ کو؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کس بات کی کمی ہے ہمارے پاس؟ الحمدللہ ہمارے پاس محی الدین بھی ہے، ہمارے پاس معین الدین بھی ہے، ہمارے پاس بہاء الدین بھی ہے، ہمارے پاس بدیع الدین بھی ہے، ہمارے پاس دین والے بھی ہیں اور دین بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم وہ درجہ رکھتے ہیں، وہ مقام رکھتے ہیں، اگر یہاں پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے، ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، لیکن آج ہم اپنی قدر ہی نہیں سمجھتے، اپنا مقام ہی نہیں سمجھتے، اپنا مرتبہ ہی نہیں سمجھتے، اپنی شان ہی نہیں سمجھتے۔ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج 2 ٹکے پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند روپیوں اور سکوں پر اپنا ایمان بیچ دیا جاتا ہے۔ آج جن لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جو دین سے دور ہو چکے ہیں، آج ان کے پیسوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جا رہا ہے، ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اپنے آپ کو سمجھو، آپ ہو کون؟ اپنا مقام اور اپنا مرتبہ سمجھو، اپنی شان سمجھو۔ اللہ نے کتنی بڑی شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک مومن جس کے پاس نہ مکان ہو، نہ زمین ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، وہ اگر فٹ پاتھ پر کھڑا رہ کر کے بھیک بھی مانگتا ہو، وہ میرے نزدیک امبانی اور اڈانی سے بھی زیادہ عزت والا ہے، وہ جیف بیجوس سے بھی زیادہ مالدار ہے، وہ بل گیٹس سے بھی زیادہ امیر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کی دولت تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ضرور ہے، ایمان کی دولت ضرور ہے۔
ہم بہت زیادہ اس بات پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے وہ بھول چکے ہیں۔ جس رب نے پیدا کیا نا، اس رب کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے رب کی تعریف کیسے کریں وہ بھی نہیں پتا، اپنے رب کا ذکر کیسے کریں وہ بھی نہیں پتا، ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، سب کو پتا ہے، اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ کب آ جائے گی وہ پتا نہیں۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون دنیا سے پہلے جائے گا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ ہم سب اپنی موت سے بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کب مرنے والے ہیں۔ جب پتا ہی نہیں ہے تو پھر اتنی غفلت کیوں ہے، اتنی سستی کیوں ہے؟ اگر پتا ہوتا کہ 1 سال کے بعد انتقال کریں گے تو پھر ہمیں گھبراہٹ سی آ جاتی نا۔ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ 1 سال کے بعد مرنے والے ہو، حالانکہ پتا ہے کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کے اندر بے چینی آ جائے گی، گھبراہٹ سی محسوس ہو جائے گی۔ راستے پہ چلنے والا کوئی بھیک مانگنے والا اگر بندہ، بھکاری بندہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑے کہہ دے کہ تم ہفتے میں مرنے والے ہو، تو اس کے پسینے نکل جائے گا، ڈر جائے گا بندہ۔ یہ تو 1 سال کی بات ہو رہی ہے، 1 مہینے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کل ہی کا بھی پتا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ جب اتنا سب کچھ یقین ہے، ہمیں اتنا سمجھتے ہیں ہم، پھر بھی اتنے بے خوف ہیں، نڈر ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر دیتا ہے، اپنے نفس کو اپنے تابع کر دیتا ہے، اور مرنے سے پہلے اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے، اور یہ عقل مند کس نے کہا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہے۔ ورنہ دنیا تو سب کو عقل مند کہتی ہے، جو 2 نمبر کا کاروبار کرے اس کو لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کی صلاحیت زیادہ اسے لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں، ایک کا ڈبل کرنے کا جس کا طریقہ اسے لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کر رہا ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، نہیں، لوگ اسے چالاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ عقل مند ہوتا تو نماز قضا نہ کرتا، عقل مند ہوتا تو رمضان کے روزے نہ چھوڑ دیتا، عقل مند ہوتا تو ماں باپ کو نہ ستاتا، عقل مند ہوتا تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتا، عقل مند ہوتا تو لوگوں کی غیبت اور چغلی نہ کرتا، عقل مند ہوتا تو اس طریقے سے دنیا کے اندر پڑھ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرتا۔ وہ عقل مند نہیں ہے جو دنیا داری میں لگا ہوا ہے، عقل مند تو وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔
اپنی قبر کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اپنی قبر کے حوالے سے فکر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، عقل مند تو وہ ہے جو کہیں پر بھی رہتا ہے، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے نماز کو ادا کر دیتا ہے۔ وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہی سب سے بڑا ہوشیار ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے یہ دنیا فانی ہے، کل ختم ہو جانی ہے، آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے، جنت ہمیشہ کا گھر ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس کے حوالے سے وہ بندہ فکر کرتا ہے، اس کے حوالے سے وہ سوچ رکھتا ہے۔ آج ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم کسی سے پوچھ لیں کہ اللہ کے بندے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ مسلمان ہیں نا؟ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ پوچھ لیں آپ کسی سے، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ دوستان گرامی، پورا اسلام سمجھنا ہے نا، چار چیزوں کو سمجھو، پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ چار چیزوں کو۔ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نظریہ آپ کا، آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قرآن، عقیدہ ملائکہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ جس بندے کا عقیدہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہو، سمجھ لو اس کا 25% دین مکمل ہو چکا۔ کتنا؟ 25%۔ سیکنڈ نمبر پر ہے عبادت۔ کیا ہے؟ عبادت۔ عقیدہ درست ہو جائے نا، عقیدہ درست ہو جائے، اس کے بعد پھر عبادت ہے۔ ہاں، بغیر عقیدے کی عبادت نہیں ہے، بغیر عقیدے کی عبادت نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عبادت ہے، تب قبول ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ روزے فرض ہیں ایمان والوں پر، یہ ساری عبادتیں فرض ہیں ایمان والوں پر، یعنی عقیدہ کمپلیٹ ہوگا پھر عبادت آئے گی، ڈائریکٹ عبادت نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ صدقات اور خیرات کر لے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ درست ہو جائے اس کے بعد عبادت۔ اب عبادت میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں آتی ہے۔ اب بندے کا عقیدہ بھی درست ہو گیا، اب اس نے عبادتیں بھی شروع کر دی، تو سمجھ لو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ کہے سبحان اللہ۔ کتنا دین؟ آدھا دین۔ اب بچہ کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، سب کرتا ہے، ابھی آدھا ہی ہوا ہے، ابھی آدھا باقی ہے۔ دوستان گرامی، عقائد کے بعد عبادت، عقائد درست ہیں، عبادات بھی کرتا ہے تو آدھا دین۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ کیا ہے؟ معاملات۔ معاملات کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کے کرنے میں کسی دوسرے بندے سے واسطہ پڑے، وہ معاملہ ہے۔ جیسے کہ نکاح، طلاق، خرید و فروخت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی پرورش، بیوی کے ساتھ جو حقوق ادا کرنے، وہ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔
اور یہ کوئی دین سے الگ بات نہیں، یہ سب دین ہے، یہ سب کیا ہے؟ دین ہے۔ بندہ حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اسے ہر قدم پر 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب دین ہے۔ تو عقیدہ ہو، پھر عبادت ہو، اور پھر معاملات ہو۔ اور یاد رکھے معاملات بڑے اہم ہیں۔ اگر کوئی عورت بد زبان ہو، بد کردار ہو، اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہو، یقین جانے وہ عبادت کرے گی پھر بھی اللہ عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک شخص ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہے، عبادت بھی خوب کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، والدین کو ستاتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، اس کے والدین اس سے خفا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نوافل قبول کرتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو معاملات بڑے اہم ہیں۔ عبادتیں قبول تب ہوتی ہیں جب بندے کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، آپ نے شب برات کے اندر یہ سن رکھا ہوگا کہ شب برات کے اندر سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن رشتہ کاٹنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض بیٹھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پتا چلا کہ معاملات بڑے اہم ہیں، عقیدہ بھی درست ہو، عبادات بھی خوب ہو، لیکن معاملات میں بندہ کچا نکلتا ہے نا تو اس کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ پہلے عقیدہ درست کرے، عبادات بھی کرے، اور اپنے سارے معاملات کو بھی درست رکھے۔ جب سارے معاملات درست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاق۔ کیا ہے؟ اخلاق۔ عقیدہ، عبادت، معاملات اور اخلاقیات، یہ 4 چیزیں جمع ہو جائے نا تو پورا اسلام جمع ہو جاتا ہے۔ کہے سبحان اللہ، پورا اسلام جمع ہو جاتا ہے۔ عقیدہ بھی درست ہے، عبادات بھی ہماری ہے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہے، لیکن اخلاق اچھے نہ ہو تو بندہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لوگ اسے اپنے پاس بٹھائیں گے نہیں۔ اگر کوئی عالم بھی ہو اور اخلاق اچھے نہ ہو تو لوگ اس عالم سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو تو لوگ اس سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو تو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے بات کریں اور کوئی کہے کہ ایک بہترین لڑکی ہے جو آپ کے بیٹے کے لیے اچھی ہے، آپ اسے رشتہ کر لیں، بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک اس کے اندر عیب ہے، اس کی زبان لمبی ہے، بولتی بہت زیادہ ہے، آپ کہیں گے کچھ کام کی نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں اس کا، بد زبان ہے وہ، بد کلام ہے وہ۔ خوبصورتی کو کیا کریں گے جب اخلاق ہی اچھے نہیں؟ حسن کو کیا کریں گے اخلاق ہی اچھے نہیں؟ اور یاد رکھیں، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے اندر جتنا اہم کردار اخلاق نے ادا کیا ہے، جتنا اہم کردار اخلاق نے ادا کیا ہے، شاید ہی کسی اور چیز نے وہ ادا کیا ہو۔ ہمارے نبی کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ دشمن بھی نبی کا اخلاق دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا تھا۔ آج سے 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز نے کوئی بڑی بڑی کانفرنسیں نہیں کی تھی، بڑے بڑے اجتماعات نہیں کیے تھے۔ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے نا تو ہمارے نبی کی چلتی پھرتی تصویر بن گئے تھے۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے۔
لوگ غریب نواز کا اخلاق دیکھتے تھے، اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ان کا کردار دیکھتے تھے، کردار دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا اخلاق دیکھو، آج ہمارا کردار دیکھو، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستان گرامی، بس آخری بات آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے دین کو پڑھو، اپنے دین کا مطالعہ کرو، اپنے دین کو سمجھو۔ میں کہتا ہوں ان تمام لوگوں میں سے اگر 2 لوگ بھی اس بات پہ غور کریں اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے اندر چینج پیدا کریں اور وہ دین کی طرف مائل ہو، اپنے دین کو سمجھیں، یقین جانیں یہ محفل کامیاب ہے۔ ہم ہزاروں کی محفل کی بات نہیں کرتے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا نا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ 5 10 8 لوگ ہوتے تھے، ان کو دین سمجھاتے تھے، وہ 8 میں سے 2 بھی سمجھ جاتے تھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ دین کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، ہزاروں کے مجموعوں کے اندر بڑی بڑی باتیں کرنے سے شاید کام نہیں ہوتا، ایسی چھوٹی محفلوں سے کام ہوتا ہے۔ دین کو سمجھو، سب سے پہلے اتنا یاد رکھو، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم صبح اٹھ کر چائے ناشتے کا بعد میں سوچیں گے، پیسے کا بعد میں سوچیں گے، کاروبار کا بعد میں سوچیں گے، پہلے یہ سوچیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، آج میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میرے دین کو تقویت ملے، میرے دین کو طاقت ملے، میرا دین سر بلند ہو جائے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اور اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے اس سے اپنے دین کا کام کریں۔ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تم پہ کرم نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، دین کے لیے کوشش کرنے والے بن جاؤ، دین کے لیے سر بلندی کا سامان تیار کرو۔ یقین جانو تم جتنی دین کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اتنا ہی کرم فرمائے گا، اللہ آپ کی اتنی مدد فرمائے گا۔ جو دین کا کام کرتے ہیں نا، وہ جنگل میں بھی رب سے دعا کرتے تو اللہ وہاں سے بھی اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر مشکل سے اللہ بندے کو نکال دیتا ہے، ہر تکلیف سے اللہ بندے کو نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے اللہ بندے کو نکال دیتا ہے۔ دین سمجھو۔ آج لوگ نمازوں کو معمولی سمجھ جاتے ہیں اور اس کو ایسے ہی گوا دیتے ہیں۔ نماز کیا ہے نہیں سمجھے ہم، نماز کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یعنی بالکل سیدھی بھاشا میں سمجھ لیں، جو یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ جو ضروری نہ سمجھے نماز پڑھنا وہ کافر ہے، جو فرض ہی نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ یہی معاملہ نماز روزے کا بھی ہے، جو رمضان کے روزوں کو فرض نہ سمجھے، رکھنا ضروری نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے اور وہ ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دین کو سمجھو، اس طرح غفلت میں زندگی نہ گزارو۔ بس ایک چیز یاد رکھو، جب بھی صبح آنکھ کھلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے پھر نیا دین عطا فرمایا۔ آج کا دن میں اپنے رب کی عبادت میں، اس کی رضا میں، اس کی خوشنودی کے اندر گزارنا چاہتا ہوں۔ ہر صبح بندہ یہ سوچے، ہر خاتون صبح اٹھ کر یہ سوچے کہ آج کا دن مجھے نصیب ہوا ہے تو میں آج کے دن گناہ نہیں کروں گا یا گناہ نہیں کروں گی، میں آج سونے سے پہلے رات تک اتنا بہترین عمل کروں گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بندہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ سوچے نا تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی جینے کا انداز بدل جائے گا۔ ہمیں دنیا سے کیا غرض، دنیا نے کیا ہمیں دیا ہے؟
یاد رکھو ہمیں جو بھی دیا وہ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ یہ زمین خدا کی ہے، یہ آسمان خدا کا ہے، ہمارے آنگن میں کھیلنے والے بچے بھی خدا نے دیے ہیں، ہمیں دولت بھی خدا نے دی، یہ مکان بھی خدا نے دیا، یہ عزتیں بھی خدا نے دی، یہ شان بھی خدا نے عطا فرمائی، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ سانسیں چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ بس ہمیں یہی یاد رکھنا ہے، اتنا سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، بلکہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ کا بن کے رہنا ہے، ہمیں خدا کا بن کے رہنا ہے۔ ہم اپنی ایک ایک سانس کو اللہ کی رضا میں گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جب بندہ زمین پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہترین محفل کے اندر بندے کا چرچا فرماتا ہے۔ دوستان گرامی، بس اتنا ہی یاد رکھو، کافی ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اگر اسی کو سمجھ جائے، دین کو سمجھ جاؤ، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاقیات، یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کر دو، خود بخود اسلام کی خوبصورتی تمہارے اندر نظر آئے گی، تم دین پر سچے عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور یہ چیزیں لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، دین سے قریب کرو، خاص طور پر ماں بہنیں دین سے قریب ہوں، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے، درود پاک کی کثرت کرے۔ اور آنے والا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، جنت کو پانے کا مہینہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ بندہ اس میں نفل عبادت کرتا ہے، نفل عبادت، تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، غفلت میں نہ گزارے، نماز، تراویح، روزے مکمل پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اچھے سے ماہ رمضان گزارے، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس نیت کے ساتھ۔ ہمیں نہیں پتا اگلے سال رمضان ملے یا نہ ملے، اس کو آخری رمضان سمجھ کر، اپنی زندگی کا لاسٹ رمضان سمجھ کر خوب عبادت کرنی ہے۔ اور اگر اگلے سال اللہ عطا فرما دے تو کرم بالائے کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن ہمیں یہ رمضان آخری رمضان سمجھ کے گزارنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے، اس نیت سے عبادت کرنی ہے کہ میں رمضان ایسے گزاروں کہ اللہ میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔